سيدنا أبي القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے انسان پر اپنی نعمتیں مسلسل عنایت فرمائیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے مسلسل انسان کو نعمت خدا کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ عطا کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ فرش عبادت پر توفیق عبادت کے ساتھ اپنے روزے کی قبولیت کا سامان فراہم کر سکیں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ خدا خدائے بزرگ و برتر ہے، قلیل اعمال کو بھی ایسے قبول کر لیتا ہے کہ نجات کا سامان فراہم کر دیا جاتا ہے. چونکہ سورہ مبارکہ کہف کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اسی کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن درس کے مضامین کے اعتبار سے پہلا مرحلہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ. اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں: فرحموا علی ایتام الناس یا تحننوا علی ایتام الناس، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کے یتیموں پر شفقت کرو. یتحنن علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیموں پر شفقت کی جائے.
تو آج کا عنوان خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں یتیم پر شفقت. خود اللہ کے رسول کے یہ جملے آپ کو ملیں گے کہ جو شخص کسی یتیم کا احترام کرے خدا روز قیامت اس کا احترام کرے گا. یہ لفظ ہی کافی ہے ثواب کے لیے، جزا کے لیے. ہم کہاں، خدا کہاں، ہمارا احترام کہاں، خدا کا انداز محبت کہاں. اور قیامت کے میدان میں جو احترام ہوگا ذات خدا کا وہ کتنا حسین ہوگا. آج خدا سب کو عطا کرتا ہے. یتیم پر شفقت کرنے والے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، یتیم پر شفقت نہیں کرتے وہ بھی فیض حاصل کرتے ہیں. قیامت کے دن خدا ان پر شفقت فرمائے گا، ان کا اکرام فرمائے گا جنہوں نے دنیا میں یتیم پر اکرام کیا ہوگا. یتیم کے حوالے سے 2 آیات کا حوالہ، خاص طور سے سورہ ماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیت نمبر 1. کیا تو نے اس کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم. عجیب بات ہے، قیامت کے جھٹلانے کا یتیم کو دھکے دینے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق اگر نہ ہو تو حکمت قرآن باطل ہو جائے، فصاحت کلام خدا سمجھ میں نہ آئے. بے تعلق بات کہنا تو انسان فصیح و بلیغ کی شان کے خلاف ہوتا. خداوند کائنات، عالم 2 جہاں کا پیدا کرنے والا کیسے ممکن ہے بے ربط بات کہے؟ وہ یہ کہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیا کرتا ہے. پتہ چلا یتیم کو دھکے دینا اصلاً یتیم کو دھکے دینا نہیں ہے بلکہ قیامت کو جھٹلا دینا ہے. تو یہ سوچ کر یتیم کا احترام کیجئے کہ یتیم کا احترام قیامت پر یقین کی علامت کے طور پر ہے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ سورہ مبارکہ والضحیٰ کا کہ جہاں اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی تو الم یجدک یتیما فآویٰ. اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ عطا نہیں فرما دی؟ پتہ چلا یتیم کو پناہ عطا کرنا سنت الہیہ قرار پا گیا ہے. اب خدا کہتا ہے کہ کوئی یتیم اگر آئے تو اما الیتیم فلا تقہر. دیکھو یتیم پر قہر مت کرنا، یتیم پر غصہ مت کرنا. بہت ساری روایات ہیں، سب کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا، جتنے ہاتھ کے نیچے بال یتیم کے سر پر ہوں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے سے گزر جائیں، اس کے لحاظ سے 2 روایتیں ہیں. جنت میں اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں، اتنے ہی گناہ بخشے جاتے ہیں. اگر انسان یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے. اب میں کہتا ہوں رسول کی زلفیں بہت بڑی تھیں، بڑی زلفیں تھیں بچپن سے رسول کی. ان زلفوں پر جب ابو طالب ہاتھ رکھتے تھے اور جتنے بال ابو طالب کے ہاتھوں کے نیچے آتے تھے اتنے درجات تو ماننا ہی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بڑی زلفیں تھیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو یتیم پر شفقت، اظہار محبت، یتیم کا اکرام اللہ کے رسول کی سنت بھی قرار دیا گیا. مولائے متقیان کا ایک خاص لقب کہوں تو بھی درست ہے، کنیت کہوں تو بھی درست ہے. لفظ کے لحاظ سے کنیت ہے، مفہوم کے لحاظ سے لقب ہے. ابو الارامل والیتامہ، یہ ابو ہونے کی حیثیت سے کنیت سمجھ میں آتا ہے اور معنی اور مفہوم کے لحاظ سے لقب دکھائی دیتا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ صاحبان علم و ادب کے لیے کیا بیان کیا جائے، سبق سنا رہا ہوں. ابو الارامل، بیواؤں کا باپ. یتامہ، یتیم بچوں کا باپ. دنیا میں جتنے بھی
جتنے بھی انسان رہتے ہیں صاحب ایمان رہتے ہیں، ویسے تو علی سب کے باپ ہیں، لیکن کیا شفقت فرمائی تھی یتیموں پر، کیا محبت فرمائی تھی بیواؤں کے معاملات میں شفقت و مہربانی کے ساتھ، کہ امام کی کنیت بطور لقب مشہور ہی ہو گئی، ابو الارامل والیتامہ۔ تو اب امام کا انداز ہے، اللہ کے رسول کا انداز ہے، ہم سب کے لیے پیغام ماہ رمضان، یتیم پر شفقت۔ اور بہت آسان سا جملہ ہے، یتیم ڈھونڈنے کے لیے محلے میں مت جائیے، قوم میں مت جائیے، پہلے تلاش کریں کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی یتیم موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسا تلاش کیجئے کہ اگر آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تو آپ کی بہن یتیم ہے، آپ کا بھائی یتیم ہے، اگر آپ کے سسر کا انتقال ہو چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ یتیم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یتیم باہر تلاش کریں، گھر میں ظلم کرتے چلے جائیں اور پھر تصور کرنے لگیں کہ ہم نے تو یتیم پر شفقت کر لی ہے کہ باکس میں پیسے ڈال دی یتیموں کے لیے کافی ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یتیم کو ایسے پالیے کہ سمجھ میں آئے کہ علی والے کیسے پالا کرتے ہیں۔ تو اب آئیے اس مرحلے سے آگے بڑھ جائیں، اور روزے کا ثواب کیا ثواب ہے، یتیم پر شفقت کریں ماہ رمضان میں، اور روزہ رکھیں تو نور علی نور ہے، کل کا دن کیا پرسرور ہے جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کا 7واں روزہ کل انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ثواب کتنا ملے گا کہ جنت نعیم میں خدا 40,000 شہیدوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں عطا کرے گا۔ جنت نعیم میں جتنا 40,000 شہیدوں کو جگہ یا مکانات یا انعامات الاٹ کیے جائیں گے، اتنے انعامات، اتنی جگہیں، اتنا فیض و کرم تمہارے نامہ اعمال میں۔ جنت نعیم اور 40,000 شہید کا لفظ آیا تو کوئٹہ کے آج کے شہیدوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ روز کا مسئلہ گرچہ اپنے مقام پر ہے، شہادت خود بخود ورثاء کو ڈھونڈ رہی ہے۔ شہادت ہماری میراث ہے، یہ آج کا میرا اور آپ کا جملہ نہیں ہے، یہ امام سید سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے، اور ہم سب کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ۔ یا تو یہ کہنا چھوڑ دیں یا شہیدوں پر حسرت کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر بتاتے ہیں کربلا میں ہوتے تو کیا زندہ رہتے، کربلا میں ہوتے تو کیا پانی پینے والوں میں شامل ہوتے یا پیاسوں میں شامل ہوتے، کربلا میں ہوتے تو کیا بھوکے افراد میں امام کے ساتھ شامل ہوتے یا پیٹ بھرے ہوئے لشکر یزید کے ساتھ شامل ہوتے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ۔ ہم تو اس دن شہید ہو گئے تھے جب ہم نے یہ جملہ اپنے امام کی محبت میں، امام کی اتباع کرتے ہوئے کہا تھا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتے، کل نہ سہی آج سہی۔ تو جنت نعیم میں 40,000 شہیدوں کا ثواب اور 40,000 صدیقین کا ثواب کل کے روزے دار کو خدا عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں ثواب اس کے لیے ہے جس کا علی مولا ہے۔ اس لیے کہ بہت آسان جملہ ہے، جس کا علی مولا، مطلب کس کا علی مولا؟ جس کا محمد مولا اس کا ہی تو علی مولا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ کل کے روزے کا ثواب بھی آ گیا، یتیم پر شفقت کا بیان بھی آ گیا، اور آئیے بڑی تیزی کے ساتھ تاکہ ہم اپنی بات کو آخر تک مکمل کر سکیں سورہ کہف کے اعتبار سے۔ اب تیسرا مرحلہ اس دعا کا جو روز تلاوت کر رہا ہوں، خدا معلوم یہ طریقہ کار آپ کے لیے کس حد تک معتبر ہے، کہ کچھ حصہ یہاں سے کچھ حصہ یہاں سے۔ یہ پیراگراف اس لیے کراتا ہوں کہ شاید کوئی مومن کسی پیراگراف کے اعتبار سے زیادہ توجہ حاصل کر سکے۔ تو اب دعائے البہا، جو دعاؤں کے شوقین ہیں، ماہ رمضان روزے کا مہینہ، یتیم پر شفقت کا مہینہ، مولا کی ولایت کا مہینہ،
اور یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ، دعائیں بھی کس نے عطا کی ہیں؟ وہی امام عطا کر رہا ہے جو کربلا والے سید سجاد کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی پانچویں امام سحر کے وقت میں کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک من کلماتک بأتمہا وکل کلماتک تامہ، اللہم انی اسألک بکلماتک کلہا۔ جو لوگ اس دعا کے عادی ہیں ان کے لیے نیا جملے نہیں ہیں، 3 کلمات ہیں، یہ 3 سینٹنس ہیں، ان میں ایک لفظ ریپیٹ ہوا کلمات۔ سب سے مشکل لفظ ہے پورے قرآن میں لفظ کلمات۔ اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کلمات کیا ہیں؟ اگر قرآن سے تلاش کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے واقعات کے عنوان میں سب سے پہلے ہے۔ واقعات کے حوالے سے جناب آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات۔ تو کلمات سکھائے کس نے؟ رب نے سکھائے۔ کلمات سیکھے کس نے؟ آدم نے سیکھے۔ اور جب آدم نے رب سے کلمات سیکھے فَتَابَ عَلَيْهِ، تو توبہ قبول ہو گئی۔ خدا معلوم وہ کلمات کیا تھے؟ سکھانے والا خدا تھا۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 37، سکھانے والا خدا تھا، سیکھنے والے حضرت آدم تھے۔ کیا سیکھ رہے تھے؟ کلمات۔ کلمات کا تذکرہ اور آگے بڑھا سورہ مبارکہ البقرہ میں تو ایک دوسرا عظیم ترین واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ آیت کا نشان 124 الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا اور ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ۔ وہ کلمات کیا تھے جس سے خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا؟ یا خدا جانتا ہے یا ابراہیم جانتے ہیں؟ وہ کلمات کیا ہیں کہ جس کے حوالے سے اگر غور کیجئے تو یہ لفظ کلمات قرآن میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ البتہ ہر مقام کو بیان نہیں کروں گا، صرف 2 مقامات اور اشارہ کر لیتے۔ سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارے رب کا کلمہ پورا ہو گیا صداقت و عدالت کے ساتھ۔ صداقت کا تعلق قول سے ہو اور عدالت کا تعلق عمل سے ہو، تو قول و عمل دونوں مکمل ہو جائیں، کلمے کا نام امام زمانہ قرار دیا جائے۔ کب ہوگا؟ آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکلات کیا ہیں؟ سب سے زیادہ مشکلات کیا ہیں؟ ایک صداقت کا مسئلہ ہے، ایک عدالت کا مسئلہ ہے۔ لوگ سچ ڈھونڈتے ہیں، سچ نہیں ملتا۔ ایک انصاف ڈھونڈتے ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ سچ کب ملے گا؟ انصاف کب ملے گا؟ جب خدا کا کلمہ پورا ہو جائے گا۔ اور خدا کا کلمہ پورا ہونے کا یہ جملہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے موقع پر آپ کی زبان سے جاری ہوا۔ اور اگر اسی سورہ مبارکہ الکہف پہ غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو اس کی یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 109، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، حبیب کہہ دو کہ اگر سمندر ہو جائیں روشنائی، مداد ہو جائیں روشنائی، لِکَلِمَاتِ رَبِّ، تاکہ تمہارے رب کے کلمات، یعنی آپ کے رب کے کلمات، ربی میرے رب کے کلمات کو لکھ سکیں، تو یہ قرآن کی آیت لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو سمندر ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری جملہ آیت کا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس بحر کے لیے اس جیسے اور سمندر بھی مدد کو لے آئیں، تب بھی خدا کے کلمات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔
کلمات خدا کیا ہیں جن کو سوال میں رکھا گیا؟ اللہم انی اسألک من کلماتک بأتمہا وکل کلماتک تامہ. یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے سارے کلمات کا اتم کا واسطہ دے کر، اور آپ کا ہر کلمہ ہی تامہ ہے. کون سا کلمہ ناقص ہے خدا کا؟ اب آئیے عید الفطر میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے سے وہ چند جملے امام نے ارشاد فرمایا وَبِكَلِمَتِهِ، اور اللہ کے کلمے کی کیا شان ہے. قامت السماوات السبع والارضین السبع، اس کے ذریعے سے 7 آسمان اور 7 زمین قائم ہیں، اسے کلمہ خدا کہتے ہیں. کلمہ خدا کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے وَاسْتَقَرَّتِ الْجِبَالَ الرَّوَاسِي، اس کے ذریعے سے مضبوط پہاڑ استقرار کی حالت میں، مستقر رواسی گڑے ہوئے ہیں. کیا شان ہے. وَحَبَتِ الرِّيَاحُ اللَّوَاقِحِ، اس کے ذریعے سے ہوائیں ایسی ہیں جو چلتی ہیں تو پھولوں کے ذرات ایک درخت سے نکل کر دوسرے درخت تک پہنچا کر ان کے افزائش نسل کا باعث بنتی ہیں. خدا کا کلمہ کیا ہے جس کے ذریعے سے تمام کام ہوتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اسی کلمہ خدا کے ذریعے سے آسمانوں میں فضاؤں میں بادل روانہ رہتے ہیں. اسی کے ذریعے سے پروردگار عالم نے سمندروں کو اپنے حدود میں روکا ہوا ہے. حدود کیا کہنا، لفظ کلمہ کیا ہے؟ امام نے یہ 5 طرح سے اس کی وضاحت فرمائی کہ کائنات رواں دواں ہے، مجھے کیا معلوم کلمہ کیا ہے. مجھے تو کلمہ کلمات کی شکل میں سمجھ میں جب آیا جب صیغہ جمع ہوا چادر کے نیچے تھا اجتماع، اور خدا اپنے عزت و جلال کی قسم کھا رہا تھا انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. مجھے کیا معلوم کلمہ کیا ہے. میں نے تو کلمے کو سمجھا کلمات کے ذیل میں جبکہ محبت پنجتن میں خدا نے کائنات کو رواں کیا. امام فرما رہے ہیں کائنات کی تمام چیزیں رواں ہیں کلمے کے ذریعے سے. خدا کہتا ہے یہ رواں محبت آل محمد کے ذریعے سے. اب کلمہ وہ ہے جسے علی کلمہ کہتے ہیں، خدا محبت اہل بیت کہتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ کلمات پروردگار کیا ہیں؟ اور اس کے لیے اگر روایات ڈھونڈیے تو کلمات سے مراد سوائے ان ازوات مقدسات کے اور کون ہو سکتا ہے؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. آسان سا جملہ ہے، کہہ کے گزر جاؤں گا. کائنات کی محفل سجی اگر 5 کے لیے تھی تو یا اللہ ان 5 میں سے تو کوئی بھی ظاہراً نہ رہا، باطناً تو موجود ہیں، ظاہراً نہ رہا. رسول خدا شہادت فرما گئے یا رحلت فرما گئے، جناب سیدہ رخصت ہو گئیں، مولا امام حسن رخصت ہو گئے، مولا امام حسین شہید ہو گئے، مولا متقیان شہید کر دیے گئے. تو اگر وہ اصل وجہ تھے کائنات کی محفل سجانے کے لیے تو مالک محفل سجی ہوئی کیوں ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے. آپ یہاں آئیں امام بارگاہ مسجد میں، یہ جب لائٹیں کب تک کھلی ہوئی ہیں؟ جب تک مجلس ہو رہی ہے. مجلس ختم ہو جائے گی، آپ باہر چلے جائیں گے، لائٹیں بند ہو جائیں گی، مقصد پورا ہو گیا. کائنات میں اگر شمس کی لائٹ روشن ہے، اگر قمر کا نور باقی ہے، ستاروں کی چمک باقی ہے، پھولوں میں مہک باقی ہے، سبزے کی لہک باقی ہے، تو کوئی تو ہے جو باقی ہے، کوئی تو ہے جو باقی ہے.
اور وہ ایسا باقی ہے. اب یمنہ ہی رزق الورا، اس کی وجود کی برکتوں سے رزق ورا کو بانٹا جا رہا ہے. اب وجود ہی اور اس کے وجود کی برکت سے ثبتت الارض والسماء، زمین بھی ثابت ہے اور آسمان بھی ثابت ہے. یہ ہے کلمہ خدا کا ایک آسان سا اشارہ. ورنہ نہ مجھ میں استطاعت ہے نہ آپ میں صلاحیت ہے کہ ہم کلمات رب کی حقیقت کو جان سکیں سوائے ان اشاروں کے جو مکتب اہل بیت سے محبت کی بنیاد پر عطا کیے گئے. اور اب آئیے انہی کلمات کی برکتوں سے ہم اس کلمے تک پہنچے کہ جہاں وہ سو رہے تھے جو ابھی بھی سو رہے ہیں. اور کیسی حسین نیند ہے. واقعاً جو ولایت کی نیند ہو وہ نیند بھی باکمال ہوتی ہے، اور جو نفاق کا جاگنا ہو وہ جاگ کر بھی خوار ہو جانا ہی کہلاتا ہے. تو اب ہم کل تک پہنچے تھے کہ وہ غار میں کیا کرتے ہیں کہ غار میں سوتے ہیں، اور ایسے سوتے ہیں کروٹ بھی خود نہیں لیتے، کروٹ بھی فرشتے ان کو دلواتے ہیں، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں. سورج جب آتا ہے تو ان کے پاس سے کترا کے نکل جاتا ہے. اور ان کے لیے خدا نے کیا انتظام کیا؟ آنکھیں کھلی ہیں اور سو رہے ہیں. آنکھیں بند اس لیے نہیں کروائیں کہ بتلانا یہ تھا کہ صاحبان ایمان کبھی آنکھیں بند کر کے سوتے ہی نہیں ہیں. جب وہ آنکھیں کھول کے سوتے ہیں تو پھر عقیدے میں آنکھیں بند کر کے کیسے مان جائیں؟ ان کی نیند بھی بصارت نہیں بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو اسی انداز سے اٹھایا. بَعَثْنَاهُمْ، ان کو بیدار کیا ہم نے. خدا کہتا ہے ہم نے بیدار کیا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. کیا سوال کریں؟ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے کم لبستم، تم یہاں پر کتنا ٹھہرے. یہ سوال جواب کب ہوا تھا؟ کم لبستم، یہ کب جبات ہوئی؟ جبکہ وہ جو کل کی روایت ہم پڑھ رہے تھے یہ تو قرآن کہتا ہے. جو صامت ہے چلیں اس سے پوچھیں، جو قرآن کہتا ہے وہ ناطق ہے. اور ناطق قرآن مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کل ہم نے داستان کو یا واقعے اصحاب کہف کو پہنچایا تھا تملیخہ بن فلسین تک. یاد ہے کہ بوڑھا شخص گھر سے باہر نکلا جس گھر کے بارے میں تملیخہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ گھر تو ہمارا ہے. جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم خزانہ لے کر آئے ہو، وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو 3 دن پہلے یہاں سے گئے تھے. کہ تمہارا گھر کہاں تھا؟ کہ یہ ہمارا گھر اس مقام پر یہی گھر تھا. تو گھر میں دق الباب کر کے جب بوڑھا شخص نکلا اور اس سے لوگوں نے کہا یہ جوان کہتا ہے، یہ جوان کہتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے. تو بوڑھے نے غصے میں گھور کر دیکھا اور اٹھائیں وہ مشکل آنکھیں کھولیں. پوچھا تو ہے کون؟ کہ تملیخہ. کہ باپ کا نام کیا ہے؟ کہ فلسین. بس یہ سننا تھا. بوڑھا جوان کے قدموں پہ گر پڑا. بوڑھا جوان کے قدموں پہ گر پڑا. مت دیکھو بڑھاپے کو، مت دیکھو جوانی میں قدموں کی عظمت کو، دیکھو کون کس پہ گرتا ہے. وہ بوڑھے بڑے اچھے ہوتے ہیں جو حق کو پہچان کر جوان کے قدموں پہ گر جاتے ہیں. اس نے قدموں پہ گر کر کہا یہ تو میرے جد امجد ہیں، یہ جد امجد ہیں. یہی تو تھے وہ 6 جوانوں میں شامل جو دقیانوس کی حکومت سے ڈر کر باہر نکل گئے تھے، اور ان کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی تھی. یہی تو جد امجد ہیں. بس پھر کیا تھا؟ تملیخہ کو لوگوں نے کاندھے پہ بٹھا لیا. کہتے ہیں عبد الرحمن جو بادشاہ تھا اس نے اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا. جب بادشاہ ایسا ہو گیا تو کیا وزراء، کیا عمراء، کیا عوام الناس سب کے سب چلے بتاؤ باقی لوگ کہاں ہیں؟ کیا باقی غار کے اندر؟ کیا چلو غار تک چلیں. سب کے سب پورا مجمع جلوس چل رہا ہے، پورا مجمع جلوس چل رہا ہے. اب لگتا یہ ہے واقعات کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے کہ مجمع 2 قسم کا ہے.
سب کا سب مجمع مسلمان ہے یا کچھ غیر مسلم بھی ہیں، سب کے سب چل رہے ہیں، اور جیسے ہی غار کے پاس پہنچے تو تملیخہ نے روک دیا، تم ایک ساتھ داخل مت ہونا، وہ دیکھ کر گھبرا جائیں گے، انہیں کیا معلوم کہ باہر کیا ہو گیا ہے، تو میں ابھی پہلے اندر جاتا ہوں، جا کر ان کو آگاہ کرتا ہوں، پھر تم کو بلا لوں گا۔ سب کا سب مجمع باہر رک گیا، تملیخہ اکیلا اندر گیا۔ جب اندر پہنچا تو سب کے سب باقی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 5 افراد، وہ اور ایک وہ گدڑیا، سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور گلے ملے، تملیخہ مبارک ہو، تم دقیانوس کے شر سے بچ کے واپس آ گئے، مبارک ہو۔ تملیخہ کو مبارکباد دے رہے تھے، تب تملیخہ نے پوچھا کم لبس تم جانتے بھی ہو کتنا سوئے ہو؟ جو باہر کی دنیا دیکھ کر آیا وہی تو پوچھ سکتا ہے نا، اندر والوں کو کیا پتا کتنا سوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے سوئے تھے تو اندھیرا تھا، اٹھے ہیں تو سورج یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ کم لبس تم کتنا یہاں پر رکے، کتنا ٹھہرے، کتنا قیام کیا؟ فَابْعَثُوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ، پس تم میں سے کوئی ایک جائے، اب یہ آیت کا انداز ہے، تم میں سے کوئی ایک جائے اور جا کر 1 درہم کے بدلے، ورق یعنی نوٹ، 1 درہم کے بدلے کچھ کھانا لے کر آئے مدینے سے، شہر سے، مدینہ مانے شہر۔ فَلْيَنْظُرْ، اب یہ قرآن کا انداز، یہ واقعہ تو قرآن کی زبان سن۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى، پس لازم ہے کہ توجہ کرے کون سا کھانا ازکا ہے۔ اتفاق سے کسی نے سوال کر لیا تھا آج کھانے کے ہی مسئلے پر، میں کھانے کا نام کیا لوں، کون سی کمپنی کھانا بنا رہی ہے، کون سے برگر بنائے جا رہے ہیں اور کون سے فاسٹ فوڈز یہاں پر دستیاب ہیں، تمام باتیں چھوڑ دیجئے، ایہا ازکا۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے لیے اصحاب کہف نے کیا چھوڑا کہ ایسی حالت میں بھی کہتے ہیں جو کھانا لینے جائے فَلْيَنْظُرْ، پہلے غور کرے، ایہا ازکا، کہ کون سا کھانا طیب ہے، طاہر ہے اور حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، حلال ہے۔ پھر کہتا ہوں طیب ہے، طاہر ہے، حلال ہے، ظاہری پاک ہے، باطنی پاک ہے اور محمد کی شریعت میں حلال ہے۔ یہ ہو گیا۔ تو بہت سے مسائل اس میں اپنے آپ حل ہو جائیں گے کہ وہ کیا چیز تھی۔ پہلی بات تو کیا چیز دینے گئے تھے، کیا کشمش تھی جس کو لینے گئے تھے، کھجور تھی جس کو لینے گئے تھے، گندم تھی جس کو لینے گئے تھے، جو تھی جس کو لینے گئے تھے، یا روٹی تھی جس کو لینے گئے تھے؟ تو بہرحال یہ 1 درہم کو لے کر پہنچے تھے اور وہاں پر، اور یہ دکان پر جانے والے کو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ جو جائے بہت دیکھ کر لائے۔ میں کہتا ہوں بھوک سے مر رہے ہو، باہر کے درخت خشک ہو چکے ہیں، پھل ختم ہو گئے ہیں، تو اب جو مل جائے کھا لو اللہ کا نام لے کر۔ قبلہ بات یہ کہ اگر کسی شے کے بارے میں نجاست کا علم نہ ہو تو کل شیء طاہر کا فارمولہ چلتا ہے، مگر کل شیء حلال کا فارمولہ نہیں چلتا ہے، فرق ہے۔ کل شیء طاہر، شک ہو رہا تھا واش روم میں جاتے ہوئے کہ اس پر نجاست ہے کہ نہیں ہے، کل شیء طاہر۔ اب شک ہو رہا ہے کہ میکڈونلڈ کی یہ چکن حلال ہے کہ حرام ہے، تو کل شیء حلال کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ نجاست کا مسئلہ الگ ہے اور حلیت کا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، جا کر دیکھو کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کھانا لے کر آؤ، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تاکہ وہ لے کر آئے تمہارے لیے اس میں سے رزق۔ اور پھر آیت کا ترجمہ، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جو بھی جائے غصے میں نہ جائے، جو بھی جائے لطف و ملائمت کے ساتھ جائے،
کہ کہیں اسے راستے میں اگر دقیانوس کے لوگ ٹکرا جائیں تو مباحثہ نہ کرے، مناظرہ نہ کرے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ وہ خاص جملہ ہے، یہ خاص جملہ ہے جو قرآن کے درمیان میں واقع ہوا ہے، بالکل سینٹر ہے، بالکل سینٹر ہے، کلمات کے لحاظ سے یہ قرآن کے درمیان میں واقع ہوا ہے، اور اس لفظ کا معنی ہی بتاتا ہے جس کا درمیان لطف و ملائمت والا ہو۔ اس قرآن میں تشدد کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ تو اصحاب کہف جانے والے کو پیغام دے رہے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھو اس طرح جانا لطف و ملائمت کے ساتھ کہ کسی کو تمہارے بارے میں آگہی حاصل نہ ہو کہ تم کون ہو۔ تو تقیہ اگر حرام ہوتا، اپنے آپ کو چھپانا اگر جھوٹ ہوتا، تو اصحاب کہف کے واقعے میں خدا یہ کیوں کہتا؟ جاؤ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم اصحاب کہف ہیں، جاؤ نام لیتے ہوئے کہ ہم تملیخہ ہیں، نہیں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ، تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی خبر نہ ہو۔ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ لوگ تمہارے معاملے پر مطلع ہو گئے، آگاہ ہو گئے، تو يَرْجُمُوكُمْ، تو تمہیں پتھر ماریں گے۔ یہ بتلایا دقیانوس کے اعتبار سے، اگر تم باہر گئے، اپنے آپ کو ظاہر کیا، لوگ تمہیں پتھر ماریں گے۔ پتہ چلا زمانے سابق سے یہ مثال چلی جاتی ہے، جب کوئی حق پرست نکلتا ہے تو باطل پرست پتھر ہی مارا کرتے ہیں۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ جب ہم پر پتھر آنے لگے ماتم حسین کرنے کے بعد، جلوس عزا نکالنے کے بعد، تو ہم نے پہچان لیا پتھر کھانے والوں کا مذہب کیا ہوتا ہے اور پتھر مارنے والوں کا مذہب کیا ہوتا ہے۔ یرجموکم، تمہیں رجم کریں گے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، اور ایسے ماریں گے کہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور شر الموت، پتھروں سے مار مار کر کسی کو مار دینا بری ترین موت ہے۔ یا کیا کریں گے؟ او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں پلٹا دیں گے اپنی ملت کی طرف، اپنے مذہب کی طرف۔ پتہ چلا پتھر مار کر دو کام کیے جاتے ہیں، جو ان کی ملت و مذہب کو نہ مان رہا ہو اسے پتھر مارو، یا تو مر جائے، اور اگر پتھر مارنے پر نہ مرے تو اسے اپنے مذہب میں لے آؤ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اصحاب کہف کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک باہر گیا اور اپنا دین ظاہر کیا، دقیانوس کا زمانہ اگر ہے ان کے لحاظ سے، تو انجام کیا ہوگا؟ یا مرے گا یا کافر ہو جائے گا۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ان کی ملت پہ لوٹ گیا تو ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے پھر۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، خدا کہتا ہے اسی انداز سے ہم نے آگہی اطلاعاً تمام تر زمانے والوں کے لیے ان کو سامنے لا کر واضح کر دیا کہ ان کا واقعہ سب کے سامنے کھلا۔ آثرنا، یہ بھی خدا کی حکمت تھی کہ تملیخہ کو پہچانا گیا اور تملیخہ کے ساتھ لوگ غار تک چلے آئے، لوگ غار تک چلے آئے۔ اب امام کی وہ جملے جو امام فرما رہے ہیں یہودی کے سوال کے جواب میں، کہ یہودی پوچھتا جاتا ہے کہ مولا پھر بتائیے پھر کیا ہوا، اگر آپ عالم ہیں تو یہ بتا دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے اس واقعے کو وہاں تک پہنچایا کہ وہ غار میں تملیخہ داخل ہوا اور لوگوں نے کھڑے ہو کر گلے مل کر مبارکباد دی کہ تم بچ کر واپس آ گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کتنا یہاں پر ٹھہرے ہو، جانتے بھی ہو؟ کہا یوم و بعد یوم، ایک دن یا اس سے بھی کم کر نہیں، 309 سال تک سوتے رہے ہو۔ کتنے؟ 309 سال۔ یہ 309 سال کا مسئلہ کیا، یہ بات میں واضح ہوگا۔ 309 سال تک سوتے رہے ہو، کیا اتنی لمبی نیند ہو سکتی ہے؟ خداوند عالم کی قدرت پر شک کرنے والے، حیرت کی بات ہے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ سکتے ہیں، اصحاب کہف میں رہ سکتے ہیں، تو حجت خدا پردے غیب میں کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟
فقال، ابھی جب آئے ہیں تو خدا نے کیوں ان کو اٹھایا، سامنے کیوں واقعہ پیش آیا، یہ تملیغہ گیا کیوں تھا؟ سوئے تھے، سوتے ہی رہتے، اٹھایا کیوں تھا؟ اس لیے لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق۔ آپ کو پرسوں کی بات یاد ہوگی یا کل کی بات کہ دقیانوس وہاں تک آیا تھا، اور دقیانوس نے آ کر غار کے دروازے کو بند کیا تھا اور پھر کہا تھا کہ اگر یہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں تو وہ ان کو کھول کر دکھائے۔ تو خدا نے کب کھول کے دکھایا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کب سے آ رہی ہے؟ کب سے آ رہی ہے؟ لا ریب فیہا، قیامت آ رہی جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کہوں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہوں، مگر ابھی تک آئی نہیں ہے۔ لا ریب فیہا، اس قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا نے ان کو اٹھا کر دکھایا کہ جو خدا ان کو اٹھا سکتا ہے وہ سب کو اٹھا سکتا ہے۔ سیمپل ایک ہی کافی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ بنا کے دکھاؤ، کیسا بناؤ گے؟ سیمپل بنا دو ایک، اور جب کوئی سیمپل تیار کر لے تو اس کو پورا آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ جو سیمپل بنا سکتا ہے وہ پورے آرڈر کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ سیمپل تھا قیامت کے نام سے اصحاب کہف کا دوبارہ اٹھایا جانا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، کہ انسانوں میں ان کے معاملات میں بڑے اختلافات ہو گئے۔ اختلافات کیا ہوئے؟ اختلافات یہ ہوئے کہ کتنے لوگ تھے، کتا کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس میں اختلاف تھا، یہ کب سوئے، کتنا سوئے، عدد میں اختلاف تھا۔ یہ تمام اختلافات اصحاب کہف کے بارے میں اسی وقت ہوئے، آج کی بات نہیں ہو رہی، اسی وقت ہوئے۔ اور ایک اختلاف بہت اہم، اس پر آج تقریباً بات مکمل کر دیں اختلاف کے حوالے سے۔ اختلاف بہت اہم یہ کہ واقعہ اصحاب کہف کا کب پیش آیا تھا، زمانہ کون سا تھا؟ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہو تو کتاب توریت میں ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب توریت میں ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہو تو پھر اس ملک میں عیسائی حکومت کا عنوان نہیں ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اس طرح کے اختلافات ہیں کہ آیا واقعہ پیش کب آیا، پیش کب آیا یہ واقعہ، قبل مسیح یا بعد مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا یا پہلے آیا؟ البتہ ظاہراً قول مضبوط یہ ملتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس بات کا عین امکان ہے کہ توریت میں خبر بطور خبر سا یقرب کے اعتبار سے ہو کہ عنقریب ایسا ہوگا، عنقریب ایسا ہوگا۔ لیکن البتہ یہودیوں نے اگر مولا سے سوال کیا ہے تو اس کا مطلب کتاب توریت میں اس کا تذکرہ موجود ہونا چاہیے، اور موجود تھا، اس لیے سوال کیا گیا کہ یا علی آپ بتائیں کہ کتاب توریت میں کیا لکھا اور آپ کیا بتاتے ہیں، کہ کون تھے وہ جوان، ان کے نام سب بتائے امام۔ اور یہ اسلامی اعتبار سے واقعہ مشہور ہے، غیر اسلامی اعتبار سے یہ مشہور ہے کہ دو طرح کے لوگ اس کے بارے میں متفکر ہیں۔ اب آیت کا آخری حصہ اس واقعے کے اعتبار سے آج کی حد تک، ربهم اعلم بهم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا۔ تو اب جب آئے لوگ جناب اصحاب کہف کے غار تک تو اعتراف یا اختلاف یوں ہو گیا کہ اندر چلے گئے تملیغہ باہر نکل کے نہیں آئے۔ آپ کا اپنے معاملے پر لوگوں کو پریشان کریں، بہت عجیب کیفیت ہے، ہم واپس سو جاتے ہیں۔ اللہ سے کہو ہمیں واپس سلا دے، نفوس عجیبہ کا واسطہ واپس سلا دے۔ واپس لیٹ گئے، واپس نیند غالب ہو گئی، اور پھر خدا نے غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ پورے چاروں طرف گھومتے رہے، میں کہتا ہوں بند کر دیا یا نگاہوں سے اوجل کر دیا۔
بالکل ایسے اوجل کر دیا جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 اللہ کے رسول نے تلاوت کی ہے، فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ ادھر بھی تراب کام آئی تھی، یہاں بھی بو تراب کی محبت کام آئی، راستہ ہی غائب ہو گیا۔ ڈھونڈتے رہے، کوئی جزیرے خضرا میں ڈھونڈتا رہے۔ ارے جب تم صحابہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو امام کو کہاں سے ڈھونڈو گے؟ صحابہ ہیں، وہ ایسے عظیم صحابہ ہیں جنہیں قرآن نے اصحاب کہہ کے یاد کیا ہے، اور یہ غار کا دہانہ ان کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا۔ آخر میں فیصلہ یہ کیا، اب کریں کیا؟ کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے؟ اگر زندہ ہیں تو بنائیں عمارت، مر گئے تو بنائیں مسجد۔ یا اختلاف یہ تھا کہ جو کافر تھے چاہتے تھے بنائیں عمارت یا گرجا گھر یا عبادت خانہ، مسلمان تھے کہتے تھے بنائیں گے مسجد۔ غالب کون ہوا؟ امام فرماتے ہیں 2 گروہوں میں جنگ ہوئی، کفار پر مسلمان غالب ہوئے۔ یہ روایت کے الفاظ، کفار پر مسلمان غالب ہوئے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ جو غالب آئے اصحاب کہف کے امر پر، وہ کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور اس پر مسجد تعمیر کریں گے۔ سارے مسلمانوں کو دعوت فکر ہے جو کہتے ہیں کہ قبر پر مسجد نہیں بن سکتی، جو کہتے ہیں قبر پر مسجد نہیں بن سکتی، تو خدا کو چاہیے تھا کہ روکتا نا ان کو جو مسجد بنا رہے تھے۔ اصحاب کہف کی غار کو قبر سمجھتے ہوئے کہ مسجد تعمیر کریں گے، پتہ چلا جہاں کوئی معتبر سو جاتا ہے وہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے۔ اب روضہ حسین پر نماز پہ اشکال مت کرنا، روضہ علی ابن ابی طالب پر نماز پر اعتراض مت کرنا، اور اگر اعتراض کرنا ہی ہو تو پہلے مسجد نبوی میں روضہ رسول کو پہچان لینا۔ اگر محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک کے ہوتے ہوئے مسجد ہو سکتی ہے تو روضہ حسین کیوں نہ ہو؟ تو ایک اعتراض کا جواب تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس نماز، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بس وہ کہتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض لوگ کہتے تھے یہ 5 ہیں۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو اندر داخل نہیں ہوئے۔ تملیغہ باہر آیا تھا، واپس اندر چلا گیا، ایک کو دیکھا ہے، باقی اندر کتنے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں اب باہر وہ تو نہیں ہے کہ رکھی ہوں جوتیاں گن لی جائیں، کتنے لوگ اندر گئے؟ ہاں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ 3 ہیں، چوتھا کتا ہے، کب 5 ہیں، چھٹا کتا ہے۔ رجمن بالغیب، یہ سب ایسے ہی تکے لگا رہے ہیں، بالکل عام زبان اردو کی، کیا ایسے ہی کہہ رہے ہیں، رجمن بالغیب، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ یہ محاورہ بالغیب جانتے نہیں ہیں، رجمن پھر تیر چلا رہے۔ پھر صحیح بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اب میں بہت آہستہ سے دوبارہ پڑھتا ہوں اس آیت کو، اور آپ نے غور کرنا ہے، بہت غور کرنا ہے ایک حرف پر۔ دیکھیے یہ پوری کلاس ہو رہی ہے عربی کی، ہاں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ثلاثہ کے بعد درمیان میں کچھ نہیں ہے، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بہت غور کیجئے گا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، خمسہ کے بعد سادس ہے، درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک، رجمن بالغیب۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اس واو کو عربی ادب میں کہتے ہیں واو ثمانیہ، اس واو کو عربی میں کہتے ہیں واو ثمانیہ، 8واں واو۔ کیا مطلب؟ یہ چلا کہاں سے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟
اس واو کو واو ثمانیہ کیوں کہتے ہیں کہ عربی زبان میں 7 تک بغیر حرف عطف کے گن لیا جاتا ہے، اور جب 8ویں پر آتے ہیں تو واو کہہ کر 8ویں کو 7ویں پر صلوات پڑھے محمد وآل محمد پڑھے۔ تو یہ 3 قول، اور 3 قولوں میں 2 قول ایسے ملے آپ کو، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ہاں اس کے بعد خمسۃ سادسہم کلبہم، واو بیچ میں نہیں آیا، لیکن سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ تو اگر اس واو کو سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر آیت وضو میں واو سمجھ لیں تو وضو ٹھیک ہو جائے۔ تو بات یہ کہ ہر حرف کے مسائل اپنے اپنے ہیں، کہ یہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ 7 کیسے؟ آپ تو گنتی یاد ہے نا، 6 وہ تھے جو چلے تھے، عطا کی اولاد تھے، 50 میں سے 6 تھے، اور 7واں وہ تھا جو مویشی چرانے والا گدڑیا 7 میں آ گیا تھا، تو 6 اور 1 7 ہو گئے۔ اور باہر ایک کتا، عجیب بات ہے، کتا ہے اس کو ان کا 8واں کہا گیا، کتے کو 7ویں کا 8واں کہا گیا، گنتی میں وہ تو 8واں ہو گیا نا، حالانکہ جنس مختلف ہے، وہ انسان ہیں، یہ کلب ہے، مگر پتا چلا اگر کلب انسانوں سے وفا کر لے تو اسے انسانوں کی گنتی میں گن لیا جاتا ہے۔ اگر حیوان انسانوں سے وفا کر لے، بس عزیزان محترم، میں بہت چاہتا تھا کہ ٹائم سیٹ ہو جائے، اور اسی پر آج بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ جو وفا کر لے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر جنس وفا کر لے تو جنس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی محمد سے وفا کر لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوچھیں علامہ اقبال سے کہ کس کو سنا رہے تھے، کون تھا محمد سے وفا کرنے والا؟ اگر ابو طالب ہی با وفا نہ ہو تو پھر کون با وفا ہوگا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور ہم تیرے ہیں اسی لیے کہ کی محمد سے وفا۔ اور آج شب وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ گرچہ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف بالکل اپنے مقام پر ہے، کوئی ربیع الاول میں مناتا ہے 26 ربیع الاول، کوئی مناتا ہے اس کے علاوہ دوسرے مہینے رجب کے اندر 26 رجب کے اعتبار سے، لیکن البتہ یہ تاریخ عربی کیلنڈرز کے اعتبار سے 7 ماہ مبارک رمضان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا روز ہے، مکہ المکرمہ ہے، اور با وفا چچا، شفقت عطا کرنے والا بابا، علی کا بابا، علی یتیموں کا بابا، علی بیواؤں کا بابا، ابو طالب علی کا بابا۔ جب رخصت ہوئے دنیا سے تو کیا غم و اندوہ تھا، مکے میں ماتم تھا، علی بھی روتے تھے، محمد مصطفیٰ بھی روتے تھے، خدیجہ طاہرہ بھی روتی تھی، فاطمہ بنت اسد بھی روتی تھیں، ہر سیدہ فاطمہ زہرا بھی روتی تھیں، جو تھے فرد خاندان اہل بیت سب کے سب روتے تھے۔ ہاں میں پرسہ پیش کروں گا اپنے مولا کو کہ مولا، مکے میں آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا، کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، جنازے کو اٹھانے والوں میں محمد مصطفیٰ شامل تھے، میں کہوں گا یا علی، آپ اول علی ہیں، آپ کے بابا کا جنازہ کافروں کے شہر میں اٹھا، کفن مل گیا، غسل دیا گیا، اور وہ علی ثانی ہے جس کے بابا کی لاش جلتی ہوئی زمین کربلا پہ پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں قلق لیے، جب لاش کے سامنے سے گزارے گئے رنگ زرد ہو گیا، قریب تھا کہ میرا مولا زمین پہ گرتا اور روح پرواز کر جاتی۔ جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، بیٹا
سجاد اپنے آپ کو سنبھالیے بیٹا، ابھی کوفہ و شام باقی ہے، بیواؤں کا قافلہ کون لے کے چلے گا؟ فرماتے تھے پھپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کی لاش پڑی رہ جائے، اے پھپھی اماں کیا میرا بابا مسلمان بھی نہ تھا؟ ارے جس کی لاش کو میں گورو کفن چھوڑ دیا گیا۔ رونے والوں بس ایک جملہ سننا، ایک جملہ سننا، اگر شاید اور تمام لاشیں ساتھ میں پڑے ہوئے ہوتے، شہیدوں کی لاشیں بھی ہوتے، لشکر یزید کے مقتولین پڑے ہوتے تو شاید غم کا اثر اتنا شدید نہ ہوتا، مگر جب میدان کربلا میں ارے سب کے لاشیں اٹھا لیے گئے، لشکر یزید اپنے مقتولوں کو گاڑ چکا، بس ایک لاش شبیر پڑی تھی جس کو دیکھ کر امام فریاد کر رہے تھے، اے پھپھی اماں ظالموں نے اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کر دیا، کیا میرا بابا مسلمان بھی نہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ پروردگار جن بیماروں کے لیے صحت یابی کی التماس کی گئی مالک ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خاص طور سے رجب علی پونا والا بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو زخمی ہے کوئٹہ کے سانحہ میں، مختلف سانحات پشاور کے، کوئٹہ کے، کراچی کے یا جہاں جہاں دنیا بھر میں صاحبان ایمان مجروح کیے گئے ہیں مالک، سید سجاد کی زخمی پشت کا واسطہ، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، پروردگار سینہ حسین کے پامال کیے جانے کی سختی کا واسطہ، پروردگار تمام زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، مالک واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار پردیس میں بیٹھے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ، اور جو اولاد ابو طالب کربلا میں کٹ گئی اس اولاد کا واسطہ پروردگار ان تمام پردیسیوں کی مشکلات کو دور فرما۔ جو پریشان ہیں ویزے کے معاملات میں، روزی کے معاملات میں، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار ایک ماہ رمضان کی یہ 7 تاریخ ایسی نصیب ہو، مکہ المکرمہ ہو، جنت المالا ہو، قبر ابو طالب پر روزہ ابو طالب ہو، اور ہم زیارت پڑھنے والوں میں، ہم ماتم کرنے والوں میں، ہم پرسہ پیش کرنے والوں میں شامل کیے جائیں۔ مالک ہماری یہ دعا قبول فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد، ذریت و اولاد کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس سے اس مومن کے محرومین کے لیے جنہوں نے آج افطاری کا انتظام کیا، مومن ریاض بھوجانی کی طرف سے انتظام تھا، فاطمہ بائی بھوجانی اور محمد علی بھوجانی اور بھوجانی محرومین کے لیے، اور حسین علی لیلانی اور خیرو بائی لیلانی اور ان کی فیملی کے محرومین کے لیے، اور خاص طور سے تمام شہدائے ملت کو شامل فرماتے ہوئے اپنے اپنے محرومین کے لیے جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں، ان تمام بیچارے مومنین و مومنات محرومین کو شامل فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور یہ مسائل کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے کل اعلان کیا تھا کہ 8ویں امام علیہ السلام کے نام سے سکہ جو سن 201 ہجری میں مامون الرشید 201 میں ولی عہدی کا اعلان ہوا، سکے بننا شروع ہوئے، 201 سے 205 تک بنے، یا 202 کا بنا ہوا سکہ جس کے آخری لائن میں امام علی رضا علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حسین بات یہ ہے کہ اس میں ان کی ولدیت میں لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ابو طالب کے لال کا سکہ یہ جاری ہوا، اس کی معلومات پوری موجود ہیں، اور مجلس اور نماز کے بعد جو چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ملکیت ہے محمد حسین درانی بھائی کی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مسائل میں جماعت کے مسائل صرف ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، ایک سوال آپ کر لیجئے۔ جماعت کے مسائل میں ہم کب شریک ہوں جماعت کی نماز میں تو ہماری رکعت شمار کی جائے، یا تو قیام کی حالت میں آ جائیے جبکہ امام جماعت ابھی قیام کیے ہوئے ہوں، الحمد پڑھ رہے ہوں، سورہ پڑھ رہے ہوں، قنوت پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت اگر آپ شامل ہوں گے تو آپ کی وہ پہلی رکعت شمار کی جائے گی۔ اور اگر آپ لیٹ ہوئے اور آپ ایسے وقت میں آئے کہ جب امام جماعت رکوع میں جا چکے ہیں، اور آپ اس طرح سے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہیں سکون کے ساتھ، اور پھر رکوع میں جا کر امام جماعت رکوع میں ہوں اور انہیں آپ پا لیں، یعنی ان کو جوائن کر لیں، ذکر پڑھ چکے ہوں، مسئلہ نہیں رکوع سے اٹھے نہ ہوں، جب تک امام جماعت رکوع سے اٹھے نہ ہوں اور آپ ان کو رکوع میں پا لیں، جوائن کر لیں، تو آپ کی وہ رکعت اول شمار ہو جاتی ہے۔ آپ نے الحمد نہیں پڑھی، آپ نے سورہ نہیں پڑھا، نہ آپ نے الحمد سنی، نہ آپ نے سورہ سنا، مگر جماعت کی برکت سے آپ کی وہ پہلی رکعت شمار ہو جاتی ہے، ولو کہ وہ جماعت کی آخری رکعت ہو، اس میں امام جماعت نے الحمد پڑھا ہی نہ ہو، اس میں امام جماعت نے الحمد نہ پڑھی ہو، وہ تو تسبیحات اربع پڑھ رہے تھے رکعت سوم و چہارم کے اعتبار سے، مگر آپ جب شامل ہوئے تو آپ قیام میں شامل نہیں ہوئے، آپ رکوع میں شامل ہوئے۔ رکوع میں شامل ہو جائیں تو آپ کی پہلی رکعت شمار ہو جاتی، سوائے جمعے کی نماز کے۔ جمعے کی نماز میں اگر آپ آخری رکعت میں شامل ہوئے اور رکوع میں شامل ہوئے تو آپ کی جمعے کی نماز کا وقت یا ادائیگی جماعت کے ساتھ اب ختم ہو گئی۔ رکعت اول میں آ سکتے ہیں، حالت قیام ہو، حالت رکوع ہو، رکعت دوم میں آ سکتے ہیں، حالت قیام تک، حالت قنوت تک۔ اب رکوع میں اگر امام چلے گئے اور آپ تب پہنچیں گے تو آپ کا وہ وقت جماعت کا جمعے کے لحاظ سے نکل گیا۔ اب آپ نے فجر کی نماز کی قضا کی نیت کر لینی ہے، یا اپنی ظہر ادا کی نیت سے جوائن کر لیں، وہ آپ کی رکعت اول شمار ہو جائے گی۔ باقی 3 رکعت آپ فرادہ جب جماعت ختم ہو جائے آپ کھڑے ہو کر مکمل کر لیں، آپ کی نماز ظہر مکمل 4 رکعت شمار کی جائے گی۔ اب کوئی مسئلہ اگر جماعت کے مسائل کے حوالے سے یا دیگر مسائل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گیا مکبر کے بارے میں، اس کو ہم کہتے ہیں مکبر۔ سوال یہ ہے کہ امام جماعت کے بالکل پیچھے سینٹر میں جو شخص کھڑا ہو اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس میں شرائط امامت ہونی چاہیے؟ بہتر تو یہی ہے، سوال کا جواب بہتر تو یہی ہے، صاحب علم، صاحب تقوی ایسے لوگ صف اول میں کھڑے ہوں، اور خاص طور سے مکبر، کہ اگر کسی مقام پر امام کو اشتباہ ہو جائے، امام کو شک ہو جائے، تو پیچھے مکبر کا یقین امام کے لیے یقین کا باعث بن سکے۔ وہ لقمہ دے
کہ اب اٹھنا ہے، اب بیٹھنا ہے، اب غلطی کر رہے ہیں، تشہد پڑھنا ہے، اور امام جماعت اس کے یقین پر اعتماد کر سکے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ امام جماعت حالت نماز میں گر پڑے، بے ہوش ہو جائے، یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، تو جماعت ختم نہیں ہوگی، بلکہ مکبر امام جماعت کی جگہ پر آ کر اطراف سے کوئی ایک مومن ایک طرف اس کے پیچھے آ کر صف کو مکمل کر لیں گے، مگر جب حرکت کر رہے ہوں گے اس وقت اپنی تلاوت و قرات کو روک دیں گے، اور پھر مکبر باقی جماعت کو مکمل نماز کروا سکے گا۔ اس صلاحیت ہونی چاہیے، ہو تو بہت عمدہ ہے، یہی بہتر ہے۔ اگر نہ مل سکے تو پھر جو مکبر ہو کم از کم اتنا ہو جو امام کو لقمہ دے سکے۔ کوئی اور سوال؟ بات تو نہیں کر سکتے، ان کا سوال یہ ہے کہ امام جماعت کو مکبر کیسے سمجھائے گا؟ تو بات یہ کہ ہر فیلڈ کے اپنے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بول تو نہیں سکتے، مگر یا اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے الفاظ، بحول اللہ، اگر اٹھنا تھا اور تشہد پڑھ رہے ہیں امام جماعت تو آپ کہیں بحول اللہ، تو امام جماعت سمجھ جائیں گے، اور آپ کا کوئی یہ کلمہ نماز کا غیر کلمہ بھی نہیں ہوگا، بحول اللہ آپ کو پڑھنا ہی تھا وہ تو۔ اور اگر امام جماعت اٹھ کے کھڑے ہونا چاہ رہے تھے اور بیٹھنا تھا، تشہد پڑھنے کا الحمدللہ، آپ کا یہ کلمہ بھی تشہد میں شامل ہے، زور سے پڑھ دیا بس آپ نے۔ زور سے پڑھنے سے یہ ہوا کہ امام جماعت نے پہچان لیا۔ جی نماز خاموشی سے پڑھنا، امام زور سے پڑھ ظہر کی نماز، تو مکبر کیسا سمجھا؟ ہاں ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ مکبر بننے کے لیے ہمارے بھائی بہت زیادہ مضبوط امیدوار ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ امام جماعت خاموش نماز میں بآواز بلند تلاوت شروع کر دیں، تو اس صورت میں آپ زور سے کیا کہیں گے جس سے وہ سمجھ لیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ذکر خدا کریں، سبحان اللہ، یہ آپ کے اس میں شامل تھا ذمہ داری میں کہ آپ نے ذکر خدا کرنا ہے۔ ذکر خدا آپ نے تھوڑا تیز کیا تاکہ امام جماعت سن لے کہ اس نے اسٹاپ کر دینا ہے۔ اور اب امام جماعت کی بھی تو کوئی ذہنیت ہوگی نا، ساری باتیں آپ کے ہی اوپر منحصر نہیں ہیں، کچھ امام جماعت کی بھی ذکاوت ہونی چاہیے کہ سمجھ لے۔ جماعت کی آخری رکعت میں اگر کوئی شخص رکوع کے بعد شامل ہونا چاہے تو اس طریقے سے رکوع کے بعد شامل ہونے کا طریقہ کل بیان کروں گا کہ سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، 3 مرحلے ہیں، ان میں کب اور کیسے شامل ہوا جائے، اور اس کے بعد باقی نماز کو بغیر تکبیرۃ الاحرام کہے ہوئے کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، انشاءاللہ کل۔ آج کی حد تک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔